جس کو آج ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی اس کو ہم نے اگر پڑھ لیا یا اس کو بہت اچھے جو ہے نا جزدان میں لپیٹ کے رکھ لیا اور کہیں اونچے طاق پہ رکھ کر اس کے نیچے سے ہم گزرتے رہے اور اسے چوم لیا تو ہم نے اس کا حق ادا کر دیا، نہیں۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ اسے امام بنانا پڑے گا، اس کو رہنما کرنا پڑے گا، اس کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے، اور یہاں پہ وہ بتائے گئے کیا ہے، الذین آتیناہم الکتاب، یعنی اب امام کون ہے؟ کتاب ہے۔ دیکھیے آپ ذہن میں رکھیں کہ جو ہم قرآن مجید ختم کرتے ہیں جو دعا کرتے ہیں کیا آتا ہے؟ کیا دعا ہے؟ اللہم آنس وخشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی۔ امام ہے نا یہ، اس کو ہمارا امام بنا۔ تو امام کیسے بنے گی؟ جن کو ہم نے کتاب عطا کی یتلونہ حق تلاوتہ، اس کی وہ پیروی کرتے ہیں جیسے پیروی کرنے کا حق ہے۔ تلاوت کا مطلب صرف پڑھنا نہیں ہوتا، تلا یتلو کا مطلب کسی کے پیچھے پیچھے چلنا بھی ہوتا ہے۔ تو یہ جو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کی پیروی کرتے ہیں، اس کی تابعداری کرتے ہیں جیسے تابعداری کرنے کا حق ہوتا ہے۔ تو اب تابعداری کرنے کی شرائط ہے، آپ کو پتا ہو کہ اللہ کا پیغام کیا ہے، آپ اسے سمجھیں گے تو پتہ چلے گا نا اللہ نے فرمایا کیا ہے، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کریں گے تو تابعداری کا حق ادا ہوگا۔ تو وہ گویا اس کو پڑھتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ تلاوت کے اندر یہ ساری بات آ گئی، اولئک یؤمنون بہ، یہ لوگ ہیں کہ جو اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی حقیقی ایمان کا تقاضا قرآن پر یہ ہے کہ اس کی پیروی کی جائے۔ اگر آپ اس کی پیروی نہیں کر رہے تو گویا اس پر ایمان آپ نہیں رکھ رہے ہیں۔ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کی حرام کی ہوئی شے کو اپنے لیے جائز کر لیا یا روا رکھا، وہ اس شے پر ایمان ہی نہیں لایا جو میں لے کے آیا ہوں۔ وہ اس کی تابعداری ہی کا مطلب، اس پر عمل کرنے کا مطلب اس پر ایمان لانا ہے، حقیقی ایمان لانا، یہ اس کا تقاضا یہ ہے۔ جو اس کا انکار کرے یا ماننے کے بعد بھی عمل نہ کرے وہ تو پھر ایک ہی زمرے میں آئے گا، وہ ہیں کہ جو خسارے میں جانے والے ہیں، ٹوٹے میں جانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں۔